السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 86 سے 91 تک ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما، کس طرح ہدایت دے گا اللہ ایک قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم بعد اپنے ایمان لانے کے، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول حق کہ بے شک رسول برحق ہے، وجاءہم البینات اور آئی ان کے پاس روشن نشانیاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اولئک جزاؤہم یہی لوگ ہیں ان کا بدلہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ کہ بے شک ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب نہ ہلکا ہوگا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کی، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھ گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، واولئک هم الضالون یہ لوگ ہیں جو گمراہوں میں سے ہیں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اور اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن یقبل من احدہم تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض بھری ہوئی زمین، ذہباً سونے کی، ولو افتدی بہ اور اگرچہ وہ فدیہ دے ساتھ اس کے، اولئک لہم عذاب علیم یہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وما لہم من ناصرین اور نہ ہوگا ان کا کوئی مددگاروں میں سے۔ تو اللہ فرماتے کیسے ہدایت دے اللہ اس قوم کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ جتنے بھی یہود و نصارہ تھے، چونکہ دونوں کی بکس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئیاں تھیں، تو یہودی بھی انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آئیں، اور عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آئیں، کیونکہ ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ یہودیوں کا خیال تھا کہ آخری نبی کا آنر ہمیں ملے گا، پھر ہمارا ان پہ روب مزید بڑھ جائے گا، اور ان کا تھا کہ ہمارے میں آئیں گے اور ہماری کچھ یہودیوں سے جو نہیں بنتی ہے اس کی سیٹنگ ہو جائے گی، اور نبی ہماری مذہب ہماری تائید کرے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی اسماعیل میں سے آئے تو ان دونوں نے آپ کے ساتھ ضد لگا لی، حالانکہ ان کی کتابوں میں اس چیز کی شہادت موجود تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور بہت ساری نشانیاں وہ دیکھ بھی چکے تھے، اور ان میں سے کئی لوگ اس چیز کو اعتراف بھی کر چکے تھے، اور بہت سارے سوالات بھی انہوں نے امتحان کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ ان کو یقین تھا کہ یہ سوالوں کے جواب اگر نہ دیں گے تو سمجھو یہ سچے نبی نہیں ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سوالوں کے واضح جواب دیے تو ان کے پاس کوئی پھر بہانہ نہیں رہ گیا ریجیکٹ کرنے کا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی فضول لاجک گھڑی اور اس کے بعد سائڈ پہ ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ساری سمجھ تھی۔ تو اللہ فرماتے کیسے ہدایت دے اللہ ایسی قوم کو جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، اپنی بکس پر ایمان لائے تھے، اور اس چیز کی گواہی بھی دی کہ اللہ کے رسول سچے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا پہلے اس بارے میں کہ ان کو کہتے تھے کیوں بتاتے ہو تم ان کو کہ تمہاری بکس میں اس نبی کی جو شہادتیں ہیں وہ سچ ہیں، تاکہ اللہ کے پاس جھگڑیں۔ اللہ نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جس نے بکس بھیجی، جس نے اس میں لکھا، بھلا وہ نہ جانے گا
یہ کس طرح کی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ اگر تم جا کے نہیں بتاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے بارے میں جا کے اللہ سے بات نہیں کر سکیں گے کہ یہ اللہ ان کی بکس میں لکھا تھا، حالانکہ اللہ جس نے لکھا تھا وہ تو سب کچھ جانتا تھا۔ تو اللہ فرماتی انہوں نے گواہی دی۔ اور ایک جگہ اللہ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ فرماتی یعرفونہم، اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اور خود آپ کی جو بیوی حضرت صفیہ تھیں، وہ کہتی میرے والد اور چچا کو میں نے، وہ چونکہ ایک یہودی کی بیٹی تھی تو آپ مسلمان ہو کے آپ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، تو کہتی میں نے خود اپنے باپ اور چچا کو ایک دفعہ بیٹھ کر یہ باتیں کرتے سنا تھا کہ کیا خیال ہے اس نبی کے بارے میں، کہ یہ سچا ہے کہ نہیں۔ تو میرے چچا اور باپ کی اس بات پر تھا ایگریمنٹ، یعنی پکی بات تھی یہ، اس چیز کو وہ مانے تھے کہ ہے بالکل سچا، لیکن ماننا نہیں ہم نے، کیونکہ ہم میں سے نہیں آیا۔ ہم اس قوم کے آنر کو کیسے مانے جسے ہم نے اپنے سے نیچے سمجھا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتی انہوں نے گواہی بھی دی کہ رسول سچ ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور واضح دلائل بھی ان کے پاس آئے۔ تو وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں کو اللہ پھر ہدایت نہیں دیا کرتا جو ہدایت دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لے۔ اولئک جزاؤہم، ان کا تو بدلہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور لعنت کا مطلب میں بتا چکی کئی بار کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اور جو فرشتے انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس دعاؤں سے بھی یہ محروم ہوں گے، اور تمام لوگوں کی بھی ان پر لعنت ہوگی۔ جو بھی نیک لوگ ہیں ظاہر ہے وہ ان کی نظر میں یہ گھٹیا لوگ بنیں گے وہاں جا کے، دنیا میں چاہے یہ کتنا ہی کسی کے اوپر آ جاتے ہیں تو ان کی لعنت جو ہے ان پر پھر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی ہوگی۔ آخرت میں تو کافر خود بھی ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، اپنے قصور کا الزام دوسرے کے سر پہ تھوپنے کی کوشش کریں گے۔ خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی رحمت کبھی بھی ان پر نہیں آئے گی، کبھی اللہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک نہیں کرے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب، تخفیف ہلکا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اللہ فرماتی ان کا عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا، ایک لحظے کے لیے کم ہی ہو جائے۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ یہ اس کو منتیں کریں گے دوزخ کے داروغے سے، یا مالک اپنے رب سے کہہ دے ایک دن کے لیے ہمارا عذاب ہلکا کر دے۔ نہیں، وہ نہ اللہ کے کسی حکم کے خلاف چلتے ہیں، نہ وہ کوئی ایسی بات آگے جا کے کریں گے۔ وہ ان سے یہی کہیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یاد کرو تم نے کیسے اس کو باتیں کی، کیسے اس پہ تانے لگائے، کیسے اس کو ریجیکٹ کیا، تو ان پہ عذاب ہلکا نہ ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور مہلت بھی نہیں ملے گی، کوئی سانس لینے کی مہلت نہیں۔ ایک جلد جلے گی اور آ جائے گی، ایک تکلیف کم ہوگی دوسری ختم شروع ہو جائے گی، کم کیا، ایک تکلیف پہ تکلیف، تکلیف پہ تکلیف، نہ اس کی گرمی کم ہوگی، نہ جلنا کم ہوگا، نہ کوئی وقفہ دیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، جنہوں نے کچھ ایسا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، یا پھر آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، لیکن فوراً بعد میں سمجھ آ گئی اور توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اپنے اعمال سے اپنے سچے ہونے کا ثبوت دیا، مسلمانوں کے خیر خواہ بن گئے، ان کے ہیلپ کرنے لگ پڑے، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف کریں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اللہ فرماتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں ہی آگے بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، پھر تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کفر کی مختلف صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ایمان لائے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا انکار کر دیا اور کفر کا رویہ اختیار کیا، ان کی بات نہیں مانی، کہا بس ہم اپنی بک کی بات مانیں گے، اپنی بک پر چلیں گے، حالانکہ اس پر بھی صحیح طرح چلتے نہیں تھے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا بھی انکار کر دیا، تو کفر پہ کفر ان کا بڑھتا گیا۔ ایمان لانے کے بعد اللہ فرماتے کفر میں ہی آگے بڑھ گئے۔ چلیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، خود کی اصلاح کرتے، لیکن نہیں۔ اور پھر جب انہوں نے اسلام نہ لا کر مسلمانوں کے خلاف دشمنی
میں اپنی سرگرمیاں تیز کی تو ایسی ساری زندگی پھر اسی پہ رہے تو ایسے شخص کی اللہ فرماتے پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ کوئی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، چھوڑ دے اپنے اسلام کو، پھر کفر پر ہی ڈٹا رہے اور موت کا وقت آئے تو اس کو توبہ کی سوجے۔ یا پھر فرعون کی مثال ہے جس نے زندگی بھر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ان کی قوم کو تکلیفیں دی، اور جب بالکل ڈوبنے کے ٹائم پہ اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا آل آنا، اب نہیں، ٹائم گزر گیا ہے۔ ہر جرم کی توبہ ہو سکتی ہے اور ہر جرم کی توبہ کے لیے اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن انسان کو اپنی زندگی میں گناہوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہنے چاہیے، اور توبہ کی بیس پہ یعنی اس چیز پہ کہ بعد میں توبہ کر لوں گا گناہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن انسان ہونے کے ناطے جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں ان کو ساتھ توبہ سے اللہ کے آگے جھک کے اپنے گناہوں کی معافی کرواتے رہنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے فرمایا جنہوں نے کفر میں ہی آگے بڑھنے کو پہ اکتفا کیا، اولئک ھم الضالون، یہ تو بھٹک گئے ہیں، ان کو تو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا، ہاں وہ لوگ جو کافر ہوئے اور مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی رہے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض، زمین بھر کے سونا، زمین بھر کے وہ سونا دے دے گا اپنے بچنے کے لیے، کیونکہ سونا بھی تو فضول پھرے گا نا، زمین سارے اپنے بوجھ نکال دے گی، جتنے معدنیات، جواہرات، ہیرے، ہر چیز زمین باہر نکال دے گی، اور وہ بھری ہوئی زمین سونے کی کہے گا لے لو یا اللہ اور مجھے چھوڑ دو۔ اللہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب جس سے ہو رہا ہوگا، سب سے کم، اس دوزخی سے فرمائیں گے اگر تیرے پاس دنیا و ما فیہا ہو، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ تجھے دیا جائے تو کیا اسے اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیے میں دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ فرمائیں گے جب تو دنیا میں تھا میں نے تجھ سے اس سے آسان تر بات طلب کی تھی، میں نے کہا تھا توحید پر قائم رہنا، اور کہا تھا پھر میں تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا مگر تو شرک پر قائم رہا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس سے پوچھیں گے کہ یہ سب کچھ سونا، زمین بھر کے سونا تم اپنے چھڑوانے کے لیے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں، تو اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو میں نے تم سے بہت کم مانگا تھا، تم نے وہ نہیں دیا۔ زکوٰۃ کتنی کم ہے، صدقے کے لیے کوئی لمٹ بتائی ہم نے؟ ایک کھجور کو بھی قبول کیا کوئی خلوص نیت سے دے تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں تو اللہ نے وہاں پہلے ہی بتا دیے کہ نہ کوئی انسان کام آئے گا، نہ سفارش کام آئے گی، نہ بدلے میں کچھ ملے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین، کوئی مدد کو بھی نہیں آئے گا۔ دنیا میں یہ ساری چیزیں انسان کو کسی نہ کسی صورت میں کام آ ہی جاتی ہیں، کبھی کوئی سفارش کر دیتا ہے، کبھی انسان رشوت سے اپنا کام چلا لیتا ہے، کبھی کوئی آ کے مدد کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے پاس یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ، کچھ بھی نہیں، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر وہ تو ہیں ہی ظلم کرنے والے، تو وہاں عذاب علیم ہوگا، کوئی مدد کو بھی نہیں آئے گا، اللہ بھی نہیں دیکھیں گے، اللہ بھی رحمت نہ کریں گے۔ کتنا ہیلپ لیس ہوگا انسان، دنیا میں کتنا خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور تھوڑا سا کچھ زیادہ پا لیتا ہے، کوئی ایبلٹی، کوئی عہدہ، کوئی پیسہ، کوئی اولاد، کوئی گھر، کوئی دنیا کی ساری چیزیں، تو سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرے آگے کوئی بول نہیں سکتا، میں تو دنیا خرید سکتا ہوں لیکن اپنی جنت خرید نہ سکے گا، اپنے عذاب کو دور نہ کر سکے گا، نہ وہاں کوئی خریدے جانے والی چیز ہے کہ رب کی رحمت کو ہی خرید لے چاہے سب کچھ دے دے۔ اس لیے دنیا کے اس مال سے آخرت کمانی ہے اور دنیا کی ان چیزوں سے آخرت کو تلاش کرنا ہے، تب ہمارے لیے وہاں بھی بہت کچھ ہوگا جس کے سوچ بھی نہیں دنیا میں انسان پا سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو، تیسرا سپارہ پورا ہو گیا، اور اللہ اسے پورا کرنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی اور استقامت کی اور سمجھنے کی۔
السلام علیکم.